عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أولي الصدق أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اسی شعر کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے کلام اور گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اس دنیا میں، اس کائنات میں، ہماری زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں، کئی ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے عقل اور ہمارے دل کی محبت کی کیفیت ہمارے سامنے ہوتی ہے. وہاں پہ کچھ لوگ عقل کی قید میں پھنس جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو ان کا عقل و خرد، ان کی سوچ و فکر گمراہیت کے راستے پر گامزن کرتی ہے، اور اسی موقع پر کچھ لوگ محبت کی سواری میں بیٹھ کر وہاں سے بہترین طریقے سے اس کو عبور کرتے ہیں. تو عقل و محبت یہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں. بعض جگہوں پر اپنی عقل کو مٹا کر محبت کو بیدار کرنا ہوتا ہے. بعض ایسے مقامات درپیش ہوتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پر عقل کی غلامی میں مگن رہیں تو پھر گمراہیت ہمارا مقدر بن جاتی ہے. ایسے مواقع پر محبت کو اپنا شعار بنانا ہوتا ہے. ایسے مقامات پر دل کی کیفیت اور عشق و محبت کی حالت کو زندہ کرنا ہوتا ہے. واقعہ معراج جس کی مناسبت سے آج ہم اس پرنور اور پروقار محفل کا حصہ ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات عطا کیے، بے شمار کمالات اور بے شمار رفعتوں سے نوازا. ان معجزات اور ان کمالات میں دو معجزات ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک ان کی عظمت اور ان کی شان بلند رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جو معجزات عطا کیے وہ ان کے زمانے اور ماحول کے مطابق ان کو معجزات عطا کیے. جس طرح کا وہاں پہ ماحول تھا، جس طرح کا وہاں پہ صورتحال تھی، اس کے موافق معجزات آپ انبیاء کو عطا کیے گئے. تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں مبعوث کیے گئے وہ عرب کا ماحول تھا. وہاں پہ زبان کی فصاحت اور بلاغت پر ایک دوسرے پر فخر کیے جاتے تھے. تو ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
دیگر تمام معجزات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ عطا فرما کر تمام اہل عرب پر یہ بات ثابت کر دی کہ اگر فصاحت اور بلاغت ہے تو وہ اسی کلام میں ہے، اگر فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس بے مثال اور عظیم الشان قرآن پاک میں ہے۔ تو قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے جس کی عظمت کے گن اسی وقت بھی گائے جاتے تھے، اور 1400 سال بعد آج بھی اس کی حکمت، اس کے الفاظ، رموز و اسرار اسی تک باقی اور سلامت ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ کرم پر لے کر قیامت تک اس کو باقی رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ تو قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو تمام اہل عرب پر آپ کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے کافی تھا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ واقعہ معراج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنے پیارے حبیب کو تمام آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کے سیر سے مشرف فرمایا۔ تو واقعہ معراج کو اگر ہم حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اس معجزے کو عطا فرما کر آخری وقت میں جس زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہونی تھی اس وقت کے لوگوں کے لیے اس معجزے کو ثابت کر دیا کہ جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائے گی کہ لوگ آسمان کی بلندیوں پر جائیں گے، لوگ چاند اور دیگر سیاروں پہ جا کر وہاں پہ مختلف تحقیقات کریں گے، تو اس وقت میں میرے آقا و مولا اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان معجزہ اور یہ معراج کی بلندیاں ان کے مد نظر رہیں، اور وہ اس حقیقت سے کبھی بھی انحراف نہ کر سکیں کہ ہم چاہیں اپنی اس مادی ترقی کو لے کر جتنی بھی ترقی کر لیں، جتنی بھی بلندی حاصل کر لیں، جتنا بھی عروج حاصل کریں، لیکن آج سے 1400 سال پہلے جہاں پہ کوئی ترقی نہیں تھی، بالکل غریب ماحول تھا، کسی کو اس زمین سے ذرا برابر بلندی کا تصور نہیں تھا، تو اس وقت میں اللہ کے محبوب اور مسلمانوں کے آقا و مولا نے آسمانوں کی بلندیوں کا سیر فرمایا، اور وہ بھی ایک لمحے میں 1 سیکنڈ سے پہلے بھی تمام سیروں سے مشرف ہوئے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو عقل میں نہیں آتی، یہ ایک ایسی بات ہے جو اہل عقل اس کو نہیں سمجھ سکتے، یہ ایک ایسی بات ہے جو انسان اگر اپنے سوچ و فکر کے گھوڑے دوڑائے تو اس کو نہیں پہچان سکتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس معجزے سے مشرف فرما کر جہاں اہل عرب پر آپ کی عظمت ظاہر کر دی، وہی قیامت تک تمام لوگوں کو اس بات کی وضاحت کر دی کہ اے لوگو، چاہے جتنی ترقی کر لو، اللہ رب العزت کی طاقت اور اس کی قدرت تم سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اے میرے عزیز، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سامنے ایسی چیزیں آتی ہیں، ان میں سے بعض کا تعلق عقل سے ہے اور بعض کا تعلق محبت سے ہے۔ تو یہ واقعہ معراج بھی ایک ایسا معجزہ ہے کہ اگر ہم اس کو محبت کی آنکھ سے دیکھیں، اگر ہم اپنے عشق کے آنکھ سے اس واقعہ کو دیکھیں تو اس کی ایک ایک بات حقیقت، ایک ایک بات سچائی اور ایک ایک بات صداقت دکھائی دے گی۔ لیکن اگر ہم نے ذرا برابر بھی عقل کو داخل کر دیا، ذرا برابر بھی اپنے سوچ و فکر کو اس میں جاری کر دیا تو گمراہی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ کئی ایسے لوگ آئے اہل عرب سے لے کر آج تک، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو واقعہ معراج کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے، اس عظیم الشان واقعہ معراج کی حقیقت کو نہیں پہچان سکے، تو وہ گمراہ اور مردود ہو گئے۔ عزیزان گرامی، جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ اس معجزہ معراج سے مشرف ہوئے اور رب العزت ذوالجلال والاکرام سے وصال اور ہم کلام ہونے کے بعد واپس تشریف لے آئے، تو صبح کو ابو جہل سے آپ کا سامنا ہوا۔ ابو جہل نے سوال کیا کہ اے محمد، اے نبوت کے دعویٰ کرنے والے، اور کوئی چیز آپ کے سامنے ہے، کوئی نئی چیز، کوئی نئی بات جو آپ کو پیش کرنی ہو، بیان کرنی ہو، کوئی نئی بات لے کے آئے ہو؟ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے فضل
اور اس کی عطا کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہاں نئی بات ہے، میں نے گزشتہ شب ایک لمحے میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کی سیر کی ہے اور آسمان کی بلندیوں کی سیر کی ہے۔ تو ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو عقل اس کی دنگ رہ گئی اور وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں ایک بندہ کئی میلوں دور سفر کرے اور اس کا سیر کرے اور ایک لمحے سے پہلے واپس آ جائے۔ تو ابو جہل پریشان ہو گیا اور واویلا مچانا شروع کر دیا کہ اے عرب سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا کہہ رہا ہے، کون سی بات کر رہا ہے، ہماری عقل میں تو یہ بات نہیں آ رہی۔ یہ بات مشہور ہو گئی، تمام اہل عرب میں پھیل گئی، سب پریشان ہو گئے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ وہیں پر ایک شخص کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سامنا ہوا اور اس نے مذاق اور تضحیک کے طور پر ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، جانتے ہو کہ تمہارا نبی کیا دعویٰ کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کفار نے کہا کہ آپ کا نبی تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ایک لمحے میں آسمانوں کی بلندیوں کا سیر کر کے واپس آیا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ واقعی میرے نبی نے یہ کہا ہے۔ آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق کروائی اور جب آپ کو یہ تصدیق ہو گئی کہ واقعی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، آپ کے زبان اقدس سے یہ بات نکلی ہے کہ میں ایک لمحے سے پہلے آسمانوں کا سیر کر کے واپس آیا ہوں، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا خدا کی قسم اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو یہ بالکل سچی بات ہے، بالکل صداقت سے بھرپور بات ہے، اس میں ذرا برابر بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اے کفار مکہ، اے کفار قریش، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بات کو سن کر میرے ایمان میں کمزوری آئے گی اور میں اپنے نبی پر ایمان میں کمزور ہو جاؤں گا اور معاذ اللہ میرے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ میرے نبی جھوٹ بول رہے ہیں۔ خدا کی قسم واقعہ معراج تو کیا بات ہے، اگر میرے نبی اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات لے آئیں، اگر ان کا معجزہ اس سے زیادہ بھی عقل سے باہر ہو تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ابو بکر صدیق اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اے میرے عزیز، ابو جہل نے اپنے عقل کو استعمال کیا، ابو جہل کے سامنے اس کا عقل حائل بنا، ابو جہل کے سامنے اس کا عقل پردہ بنا رہا تو ابو جہل گمراہ ہوا، ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہوا۔ لیکن ابو بکر صدیق نے جن نگاہوں سے واقعہ معراج کا مشاہدہ فرمایا وہ محبت کی نگاہ تھی، وہ عشق کی نگاہ تھی، وہ صداقت کی نگاہ تھی۔ پس اس واقعہ کا ہونا تھا اور ابو بکر صدیق اکبر کے لقب سے ملقب ہوئے۔ وہ ابو بکر جو صرف ابو بکر تھے، قیامت تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہم کئی ایسے معاملات کرتے ہیں جہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کام کیوں کرتے ہو، اس بات کا ثبوت کہاں سے ہے، اس بات کی تو قرآن و حدیث میں کوئی آیت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، اس کے متعلق صحابہ کرام کا کوئی واقعہ بتاؤ، اس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان بتاؤ۔ مثال کے طور پر ایک مثال پیش کروں، جیسے آج ہم نے یہ لائٹنگ اور سجاوٹ کی ہوئی ہے تو کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ لائٹنگ کس وجہ سے ہے، یہ محفل کس ارادے سے منعقد ہے، اس کا ثبوت کہاں پہ ہے، کس نے واقعہ معراج کی مناسبت سے محفل منعقد کی؟ تو اے عزیز، اس کا جواب بہت سادہ سی ہے، اس کے جواب میں کوئی دلیل اور کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی کیلو کال نہیں ہے، جواب مختصر سی ہے کہ ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہے، چونکہ آج کے دن اور اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلندیوں اور رفعتوں کی انتہا پر فائز فرما دیا، تو اس کے شکر کرنے کے لیے، اس کے فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے اور اس نعمتوں کے اظہار پر ایک امتی ہونے کی حیثیت سے خوشی کرنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں اور یہ سارا اہتمام اور انتظام و انصرام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک آپ کے جانے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کا انکار کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یعنی
کعبۃ اللہ شریف سے بیت المقدس تک نہیں گئے اس بات کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ لیکن مسجد اقصیٰ سے لے کر جو بیت المقدس کی بلندیاں ہیں، جو رفعتیں ہیں، ان کا چونکہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، اسی لیے جو شخص اس کا انکار کرے گا تو اس کو ہم گمراہ کہیں گے، اس کو بد مذہب کہیں گے، لیکن اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واقعہ معراج کو جس انداز میں بیان فرمایا تو اس کی ابتدا فرمائی سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا سبحان کے لفظ سے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفتیں ہیں، بے شمار اسما ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سبحان سے آغاز فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے، جیسے میں نے تمہیدی گفتگو میں عرض کی کہ کئی لوگ ایسے ہوئے جو منکر بنے، کئی لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے اس واقعہ کو کذب پر مبنی سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ تمہاری عقلیں جس واقعہ کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس واقعہ کا کرنے والا، اس واقعہ جس کے حکم سے یہ واقعہ سر انجام ہوا ہے وہ سبحان ہے، اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ تمام عیوب سے پاک ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، تمام عیوب سے وہ پاک ہے۔ تو جب وہ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، تمام طاقتیں اس کی ہیں، تمام ملکیتیں اس کی ہیں، تمام کائنات کا خالق و مالک وہ ہے، تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں جب اس پوری کائنات کو تخلیق کر سکتا ہے تو ایک لمحے میں اپنے محبوب کو آسمانوں کی بلندیوں کی سیر کروا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ یہاں پہ اسرا کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، اسرا کا فاعل اللہ رب العزت ہے کہ وہ خالق اور اس مالک نے خود اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ سیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو بندہ خود چاہے، بندے کا خود ارادہ ہو کہ میں کسی جگہ کا سیر کروں، کہیں جاؤں اور اس کو دیکھوں، اس کا مشاہدہ کروں، یہ ایک الگ درجہ ہے۔ لیکن دوسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص دعوت دے، کوئی شخص بلائے اور ارادے کا اظہار کرے کہ آپ فلاں جگہ آئیں، میں آپ کو سیر کرواؤں گا، اس کو میں آپ کو دکھاؤں گا، تو یہ ایک دوسرا مقام ہے۔ محبوب کے ساتھ یہ تعلق ہوتا ہے، جس کے ساتھ محبت ہو، دوستی ہو، گہرا تعلق ہو، تو اس کے لیے آدمی چاہتا ہے کہ میں اس کو سیر کرواؤں، میں اس کا رہنما بنوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس معجزے کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ اسری بعبدہ، اس مالک، اس خالق نے خود بنفس نفیس اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ اور یہاں پہ اسرا کے بعد بعبدہ فرمایا کہ اپنے بندے کو سیر فرمائی۔ حالانکہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صفات ہیں، کئی اسما ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ یہاں بے رسول ہی بھی کہہ سکتے تھے، بے حبیب ہی بھی کہہ سکتے تھے۔ بے حبیب ہی کہتے تو تمام اعتراضات ختم ہو جاتے کہ اپنے محبوب، چونکہ ان سے محبت ہے، محبت کا تعلق ہے اور یہ سارا ماجرا محبت پر مبنی ہے، تو یہ نہیں فرمایا بلکہ یہاں پہ بعبدہ ہی فرمایا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا کمال بندہ ہونے میں ہے، انسان کا کمال اور اس کی رفعت بندگی میں ہے کہ جب انسان اپنے رب کا کامل بندہ بن جائے، انسان جب اپنے رب کی بندگی کرنا شروع کرے، اپنے رب کے سامنے وہ ناچیز بن جائے، اپنے رب کے سامنے خود کو فنا اور مٹا دے، تو اللہ رب العزت اس کو پھر بلندیاں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رفعتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اسری بعبدہ، کہ اپنے بندے کو سیر کروائی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب سیر کرنا چاہتے ہو، جب رفعت حاصل کرنا چاہتے ہو، بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر اپنے آپ کو بندہ بنانا پڑے گا۔ اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو پہلے بندہ بناتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے پہلے اپنے نفس کو مٹاتے ہیں، اپنے آپ کو ناچیز بناتے ہیں، اپنے آپ کو لاشے بناتے ہیں، اس دنیا میں اور اس کائنات میں رہ کر اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، اپنی انانیت کو مٹا دیتے ہیں، اپنے ارادوں کو مٹا دیتے ہیں، اپنی رضا اور اپنی تمنا کو مٹا دیتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کا نفس حائل نہیں ہوتا، ان کے سامنے ان کی ذات حائل نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ذکر اور اس کی فکر میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں،
اتنا مستغرق ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، اور جب وہ ختم ہو جاتے ہیں، جب وہ نیست ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ان کو رہتی دنیا تک آباد کرتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو نیست کرتے ہیں تو پھر خالق اور پروردگار اعظم ان کو ہست بناتا ہے۔ تو نیست بننے کے لیے اپنے آپ کو پہلے اپنے آپ کو نیست بنانا پڑے گا، اس کے بعد اللہ رب العزت ہستی عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا بعبدہ، اس کے بعد فرمایا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، رات کے ایک محدود وقت میں، ایک مختصر سی وقت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سیر فرمایا اور بلندیوں اور رفعتوں سے ہمکنار فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وصال اور آپ سے ملاقات کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور میرے محبوب کو پہلے تیار کرو، میرے محبوب کی ذہن سازی کرو کہ اللہ رب العزت آپ کو بلندیوں پر بلانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو قرب و وصال کی اس نعمت سے ہمکنار فرمانا چاہتا ہے جس نعمت سے آج تک کوئی مشرف نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، بارگاہ نبوی میں حاضر ہو جاؤ اور اسے اللہ رب العزت میرا یہ پیغام پہنچاؤ، اور محبوب مکہ مکرمہ سے یہ جو مکمل سیر کریں گے، مکمل یہ جو میری ملاقات کے لیے آئیں گے، تو اس کے لیے ایک سواری لے کے جانا ہے، اس کے لیے ایک ذریعہ اور ایک سبب اختیار کرنا ہے تاکہ لوگوں کو سبب اور ذریعہ اور میرے پیارے بندے کی ابدیت اور اس کی بندگی کا بھی اظہار ہو۔ چونکہ معاملہ بڑا سنگین ہے، معاملہ بڑا ہی نازک ہے، اسی لیے بڑی حکمت اور بڑی خوش اسلوبی سے اس کو سر انجام دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ جنت سے براق کو لے جاؤ۔ جبرائیل امین نے عرض کیا پہلے کہ اے مالک، اے پروردگار، کون سی سواری لے جاؤں؟ محبوب کو لانا ہے، محبوب کے لیے کون سی سواری بہتر رہے گی؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، جب میں نے جنت کو بنایا تو اس جنت میں ایک ایسی سواری بنائی ہے جس پر آج تک کوئی سوار نہیں ہوا، ایسا ممتاز اور ایسا نادر و یکتا سواری ہے کہ کوئی شخص اس پر قدم نہیں رکھے، کسی شخص نے اس پر سواری نہیں کی، اور جب سے میں نے جنت بنائی ہے وہ جنت میں قیام پذیر ہے، وہ جنت میں موجود ہے۔ جنت میں جا کر اس براق کو لے لو اور اس براق کو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کرو، اس براق پر میرے محبوب سوار ہو کر میرے پاس آئیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے، براق کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہو گئے تو براق ہلنے لگا، براق میں ایک جوش کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فوراً براق کو آواز دی اور اسے کہا کہ اے براق، نہیں جانتے کہ آج تم پر کون سی ہستی سوار ہے؟ اے براق، تجھے معلوم نہیں ہے کہ کون سے پیارے حبیب آپ پر سواری کر رہے ہیں؟ ذرا ادب کا خیال کرو، ذرا خیال رکھو اور ادب کو مد نظر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کے ذات مبارکہ پر گراں گزرے، کہیں محبوب کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو براق بھی اس وقت میں یقیناً بے ادبی میں نہیں تھے، براق کا بھی یہ ارادہ نہیں ہوگا کہ محبوب کی بے ادبی ہو جائے، اور وہ بھی محبوب کی معرفت سے غافل نہیں تھے، ان کو بھی معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر تشریف لا رہے ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ براق کی یہ جو ولولانگیزی تھی، براق کا یہ جو ہلنا تھا، تو یہ بھی خوشی اور مسرت سے تھا۔ براق بہت خوش تھا، براق بہت ہی مسرور تھا، اور وہ اپنے آپ پر گرفت اور اپنے آپ پر ضبط نہیں کر سکا، اور خوشی اور مسرت میں جوش و جذبے میں ہلنے لگا۔ تو یہ براق پر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور براق وہ سواری ہے، وہ جانور ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کی رفتار اور اس کی تیزی بہت ہی تیز ہے، انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی تھی وہیں پر وہ اپنے قدم کو رکھتا تھا، بہت ہی تیز سوار تھی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوار پر، اس براق پر سوار ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، اور یہ سیر شروع ہوا۔ ایک اعتراض یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ براق تو بہت ہی تیز سوار ہے، وہ کوئی
بند نہیں ہے، اس میں کوئی حفاظت نہیں ہے کہ انسان کو تیزی کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو، انسان کو تیزی کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ براق تو بہت ہی تیز جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کس طرح سوار ہوئے، آپ نے اس پر کس طرح سواری کی، اور اس تیز رفتاری میں آپ اس پر کیسے تشریف فرما ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر نہیں ہیں، آپ صرف بشریت کے صفت سے متصف نہیں ہیں۔ اگر آپ صرف بشر ہوتے، صرف آدمی انسان ہوتے، بشر مطلب کہ آدمیت، اگر آپ صرف بشریت کی صفت سے متصف ہوتے تو پھر ہم یہ سوال کرتے کہ ایک بشر کس طرح اتنی تیز سواری پر سوار ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر نہیں تھے بلکہ بشر کے ساتھ ساتھ آپ نور علی نور تھے، آپ کے اندر نورانیت بھی تھی، آپ کے اندر کثافت بھی تھی، آپ اللہ کے نور سے منور تھے۔ تو جب آپ براق پر سوار ہوئے تو براق کی سواری سے لے کر یہ مکمل آپ کا سیر کرنا، اس میں آپ پر نورانیت غالب تھی، آپ پر نورانیت کا غلبہ تھا۔ اگر آپ پر بشریت غالب ہوتی تو پھر ہم یہ سوال کر سکتے تھے کہ آپ نے کس طرح سواری کی۔ آپ پر بشریت غالب نہیں تھی بلکہ نورانیت غالب تھی، اور نورانیت کو کوئی تیزی، کوئی رفتار اور کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ نورانیت اور یہ نور تمام تر تکالیف سے محفوظ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس براق پر سوار ہوئے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے روانہ ہوئے، مسجد اقصی میں پہنچے۔ مسجد اقصی میں بہت ہی شاندار منظر ہے، بہت ہی عظیم الشان اور نورانی منظر ہے۔ تمام انبیاء کرام، تمام رسل، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء، تمام فرشتے، تمام ملائکہ ایک عظیم الشان ہستی کے انتظار میں ہیں، تمام انتظار میں ہیں کہ آج اللہ کے محبوب، آج خاتم الانبیاء، ہمارے سب کے سردار آج یہاں پہ جلوہ افروز ہوں گے، یہاں پہ تشریف لے آئیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کی رفاقت میں وہاں پہ پہنچ گئے، بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ تمام انبیاء وہاں موجود تھے، سب سے ملاقات ہوئی، سب نے آپ کی زیارت کی، اور فوراً نماز کا حکم ہوا۔ جبرائیل امین نے نماز کا حکم دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاجزی اور اپنی عبدیت کو مد نظر رکھتے ہوئے صف میں کھڑے ہو گئے، تو جبرائیل امین نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر فرمایا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کا مقام امامت کا مقام ہے، آپ ان تمام انبیاء کے سردار ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، آدم علیہ السلام ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، اللہ کے تمام انبیاء، تمام رسول کے آپ امام ہیں، سب کے قائد آپ ہیں، سب کے پیشوا آپ ہیں، سب آپ ہی کے محتاج ہیں، سب سے بڑے اور سب کے سردار آپ ہیں۔ تو آج امامت کا حق بھی آپ کا ہے، آج سب کے آگے کھڑے ہو کر ان کو نماز پڑھانے کا حق بھی آپ کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، اور تمام انبیاء، تمام رسل کی آپ نے اس موقع پر امامت فرمائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص امام ہوتا ہے اس میں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اس میں کچھ صفات ہوتی ہیں۔ امام کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، امام میں چند نشانیاں ہوتی ہیں۔ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام سب سے زیادہ عالم بھی ہو، سب سے زیادہ جاننے والا بھی ہو، اس کا علم سب سے زیادہ ہو، وہ قرآن کا علم بھی سب سے زیادہ رکھتا ہو، قاری بھی سب سے زیادہ ہو، اس کا حسن بھی، ظاہری جاہ و جمال بھی سب سے اچھا ہو، وہ سب سے زیادہ متقی بھی ہو، تقوی میں وہ سب سے زیادہ ہو، اس کا علم بھی زیادہ ہو، اس کا حسن بھی زیادہ ہو، قرآن کا علم بھی زیادہ ہو، اس کا تقوی، اس کی معرفت بھی زیادہ ہو۔ تو جو شخص ان صفات سے متصف ہو وہی امام بن سکتا ہے، وہی مصلی امامت پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو جب مسجد اقصی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے آگے کھڑے ہو کر، مصلی امامت پر کھڑے ہو کر تمام انبیاء کے امام بنے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ سب سے زیادہ عالم ہیں، سب سے زیادہ علم آپ کے پاس ہے، سب سے زیادہ تقوی آپ کے پاس ہے، سب سے زیادہ نورانیت آپ کے پاس ہے، حسن و جمال ہو، جود و نوال ہو، فضل و کمال ہو، سب میں سب سے بڑھ کر اور سب سے بلند آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے آج کے دن آپ ہی امام بنے، اسی لیے آج کے دن آپ ہی سب سے آگے تشریف فرما ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں آپ کی یہ عظمت ظاہر ہوئی، آپ کی یہ رفیع شان ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد سفر مزید آگے جاری ہوا، معراج کا سفر جاری ہے۔ ابھی اللہ رب العزت سے رفعت، اللہ رب العزت سے ملاقات، اس کی قربت
اس کا وصال ابھی باقی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے روانہ ہوئے اللہ رب العزت کے مزید قرب حاصل کرنے کے لیے، مزید وصال حاصل کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہی بلندیوں کا سفر شروع ہوا، راستے میں انبیاء سے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، ساتویں آسمان پر، ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی اور ان سے گفت و شنید ہوئی، ان سے مکالمہ ہوا۔ سب نے آپ پر سلامت اور رحمت کی دعا آپ کے لیے فرمائی۔ اس کے بعد جب ایک مقام آیا، سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، تو جبرائیل امین بھی وہاں پہ رک گئے۔ جبرائیل امین کی عظمت اور شان بھی وہاں اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ جبرائیل امین نے عرض کی، اے آقا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس مقام سے آگے میں نہیں جا سکتا، میری انتہا یہاں تک ہے، اس کے بعد آپ ہی تشریف لے جائیں، اس کے بعد آپ تنہا جائیں گے۔ اس سے آگے جو عظیم الشان ہستی جا سکتا ہے وہ خدا کے بعد مخلوق میں تنہا آپ کی ذات ہے۔ آپ کے سوا ان بلندیوں تک کوئی نہیں جان سکتا، آپ کے سوا ان رفعتوں کو کوئی نہیں پا سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مزید رفعتوں، مزید بلندیوں کا سفر جاری فرمایا اور پھر اس مقام تک پہنچ گئے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ میرے محبوب اس مقام تک پہنچ گئے کہ جیسے دو تیروں کے کمانوں کو آپس میں ملایا جائے، اس ملاوٹ سے بھی زیادہ قریب، اس وصال سے بھی زیادہ قریب میرے محبوب میرے ہو گئے۔ اللہ رب العزت اور اس کا محبوب اتنا قریب ہوئے کہ اس کی کوئی مثال نہیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس کے بعد فرمایا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ جب یہ اللہ کے محبوب اور محب ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہوئے تو اللہ رب العزت نے پھر راز و نیاز کی باتیں شروع کی۔ اللہ رب العزت نے راز و نیاز کی، اپنے محبوب سے گفتگو شروع کی۔ فَأَوْحَىٰ مَا أَوْحَىٰ، تو اللہ رب العزت نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی، اپنے بندے سے راز و نیاز کی باتیں شروع کی۔ ما اوحا، وہ باتیں کی، وہ وحی فرمائی جو وہ خالق کی جان سکتا ہے۔ ان وحی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، ان راز و نیاز کی گفتگو کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب ہی زیادہ جانتے ہیں کہ کیا وحی بیان فرمائی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت و دوزخ کی سیر فرمائی، آپ نے ان کا مشاہدہ کیا، جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، دوزخ کے عذاب کو بھی آپ نے مشاہدہ کیا، اس کو بھی دیکھا، اور تمام آسمان، تمام تر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور اس کی آیات کا مشاہدہ فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے جو عظیم الشان انعام عطا کیا گیا، جو تحفہ معراج سے مشہور ہے، بہت ہی عظیم الشان تحفہ ہے، جس کو مومنوں کی معراج بھی کہا جاتا ہے، وہ اسی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی کہ آپ بلندیوں کی انتہا تک پہنچ گئے۔ ایک دوسری معراج بھی ہے جو مومنوں کی معراج کہلاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس عظیم الشان موقع پر اپنے محبوب کو جس تحفت سے مشرف فرمایا، وہ نماز کا تحفہ ہے، وہ نماز کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نمازوں کو فرض فرمایا اور فرمایا کہ اپنی تمام امت کو نماز کی تلقین فرمائیے، نماز کی ترغیب فرمائیے۔ یہ نماز ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی عبادت ہے، اللہ رب العزت سے قرب و وصال کی ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر انسان سچائی کے ساتھ اور دل کے ساتھ اپنے رب سے مناجات کرے تو اس کو بھی ایک قسم کی معراج حاصل ہوگی، اس کو بھی ایک قسم کی ترقی اور عروج حاصل ہوگی۔ تو نماز کی اہمیت واقعہ معراج سے ثابت ہوتی ہے کہ کتنا عظیم الشان تحفہ ہے، کتنا عظیم الشان یہ واقعہ ہے، عظیم الشان معجزہ ہے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے انتظام کے ساتھ اور بڑی تیاریوں کے ساتھ یہ واقعہ سر انجام پذیر ہوا، اور اسی واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر تمام کمالات اور عظمتوں کے ساتھ ساتھ نماز کی دولت بھی عطا کی گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرے آنکھوں کو سرور ملتا ہے، میرے دل کو سرور ملتا ہے، نماز میں میرے لیے سرور ہے۔ تو اے میرے عزیزو، بس اس مکمل بیان اور اس مکمل اپنے گفتگو کا جو مقصد آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ یہی ہے کہ
کہ ہم بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیں، اپنے رب کا بندہ بنیں، اپنے رب کی اطاعت پر اپنی تمام تر مشغولیات اور تمام تر مصروفیات کو ایک طرف رکھ دیں۔ اللہ رب العزت کی کمال بندگی، اللہ رب العزت کی کمال اطاعت، اللہ رب العزت کی کمال فرما برداری، اللہ رب العزت سے کمال قرب و وصال کا جو لمحہ ہے وہ نماز ہے۔ اگر ایک مومن اس نماز کی حقیقت کو اور اس نماز کی اصل کو پہچانے تو یقیناً اس کو نماز میں معراج کی دولت حاصل ہوگی۔ عزیزان گرامی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز سے محبت کریں۔ ایک تو ہمارے پروردگار کا حکم ہے، پروردگار کے حکم کے سامنے ہمیں اپنی تمام تر چیزیں ختم کرنی چاہیے، اور پھر تحفہ معراج ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان تحفہ ہے۔ تو اس تحفہ سے بھی ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کی عظمت کو پہچانیں۔ نماز اتنا حساس معاملہ ہے کہ کئی صحابہ کرام اور تقریباً اکثر فقہاء کرام کے نزدیک جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر اور مرتد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی تو تحقیق اس نے کفر کی۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک تارک نماز کافر ہے۔ سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی کے نزدیک جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے تو یہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا موقف ہے کہ تارک نماز کافر ہے۔ ہم کتنے نادان ہیں، کہتے ہیں کہ غوث اعظم کے مرید ہیں، غوث اعظم کے ہم غلام ہیں، ہمارا مرشد، ہمارا رہبر، ہمارا پیر غوث اعظم ہے۔ قیامت کے دن ہم آپ کے دامن میں ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اے میرے عزیز، اگر ہم غوث اعظم کے نزدیک کافر ہیں تو پھر کس طرح ہماری شفاعت کریں گے؟ اگر غوث اعظم کے نزدیک ہمارا اسلام بھی ثابت نہیں ہے، اگر غوث اعظم کے نزدیک ہم دائرۂ اسلام سے خارج ہیں، اگر غوث اعظم محبوب جیلانی غوث سمدانی کے نزدیک ہم مسلمان ہی نہیں ہیں تو کس طرح ہمیں اپنا مرید بنا سکتے ہیں؟ کس طرح ہم قادری ہو سکتے ہیں؟ عجب ہے کہ لوگ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، عبد القادر جیلانی کا غلام کہتے ہیں، لیکن نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، بڑی کشادگی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ مسجد قریب ہے، باجماعت نماز ہو رہی ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہے۔ تو میرے عزیز، ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو ہمیں ایک اعتبار سے نرمی حاصل ہو گئی کہ امام اعظم کا یہ موقف ہے کہ جو نماز چھوڑ دے وہ فاسق ہے، گمراہ ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ چونکہ ہم حنفی مقلد ہیں اسی لیے ہم پھر اس کو کافر نہیں کہتے، لیکن امام احمد بن حنبل کے نزدیک، غوث اعظم کے نزدیک ان کا یہ موقف ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے۔ وہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ فقد کفر، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایمان کے کمال کی نفی ہے کہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات پر پوری وثوق نہیں ہے، پورا اعتماد نہیں ہے کہ جو شخص نماز چھوڑ دے وہ فاسق ہے یا کافر ہے۔ ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ رضوان احمد فرماتے ہیں کہ اگر میں حنفی نہیں ہوتا، اگر میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد نہیں ہوتا تو میں بھی نماز کے چھوڑنے والے کو کافر کہتا۔ میرے نزدیک بھی تارک صلاۃ کافر ہے، کیونکہ جب وہ اپنے رب کا حکم نہیں مانتا، رب کی اطاعت نہیں کرتا، جب رب کا حکم واضح ہے، صریح ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم واضح اور صریح ہے، جب اپنے رسول کی اطاعت نہیں ہے، اپنے خالق کی اطاعت نہیں ہے تو پھر یہ کس طرح کا مسلمان ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کامل مسلمان بنائے، ہمیں اسلام پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، صرف زبان کے ساتھ ہمیں مسلمان ہونے والا نہیں بنائے بلکہ حال میں بھی ہم مسلمان ہوں، ہمارا ایک ایک عمل یہ گواہی دے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک ایک کردار یہ گواہی دے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔